اچھا سر، پہلا سوال یہ ہے کہ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ عام حالات میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ فجر کی نماز کے ساتھ رکھتے ہیں. فجر سے پہلے ہم نے سحری کر لی اور پھر نفلی روزہ ہم نے رکھ لیا. لیکن یہ رمضان کے روزے ہم صبح صادق یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے صبح صادق کے وقت کیوں شروع کرتے ہیں؟ اگر آج کل جیسی ہماری روایت چل رہی ہیں رات کو تراویحوں کے بعد سونا ہی نہیں ہے اور سحری تک ہم نے جاگنا ہے، تو اگر کوئی شخص 1-2 بجے تک کھانا کھایا اس نے اور اس کے بعد وہ سو گیا تو صبح اٹھا تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا؟ امساک یعنی سحری سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا ترک کر دینا، یہ سنت ہے، کوئی رواج ہے، احتیاط ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ کہ نیت انسان کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا دل میں اس نے نیت کر لی کہ میرا ابھی کا روزہ ہے سحری کی، اور اس کے بعد اس نے مسواک وغیرہ کے لیے وضو کے لیے اٹھ گیا اور اس کے دل میں ہے کہ نیت یہی ہے کہ میں نے روزے کے لیے سحری کی ہے، یہی کافی ہے یا زبان سے؟ سر روزے میں ایک اور معاملہ ہو جاتا ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں ویسے تو بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی کا حلق تک چلا جانا، اس سے روزے کا کیا معاملہ بنے؟ اب بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ رمضان میں بھی پرفیوم کے شوقین ہوتے ہیں. ایک تو عطر ہے، عطر تو چلے ٹھیک ہے، پرفیوم کا جب اسپرے کیا جاتا ہے اس اسپرے سے جب وہ لگتا ہے تو وہ لگتا ہے جیسے اسپرے گلے میں چلا گیا ہے یا خوشبو ناک کے ذریعے گلے میں جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، بہت بہت شکریہ ری ٹیون کرنے کے لیے دا مسلم مائنڈ سیٹ. آج کا موضوع بہت اہم ہے، رمضان کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ کمنٹس میں ہمیں ملے. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، پہلا سوال یہ ہے کہ صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح صادق اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب مشرق کی جانب روشنی تھوڑی سی رائٹ جانب نمودار ہو جاتی ہے، اس وقت کو صبح صادق بولتے ہیں. اچھا، اب عام حالات میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ فجر کی نماز کے ساتھ رکھتے ہیں. فجر سے پہلے ہم نے سحری کر لی اور پھر نفلی روزہ ہم نے رکھ لیا. لیکن یہ رمضان کے روزے ہم صبح صادق یعنی فجر سے کچھ دیر پہلے صبح صادق کے وقت کیوں شروع کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہوتی ہے، سارے امت مسلمہ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سحری کسے کہتے ہیں. ہم سحری کی بات کر رہے ہیں. جی، سحری کا مطلب لغت میں یہ ہے کہ وہ کھانا رات کے وقت جسے آپ صبح صادق کے قریب کھائیں. اچھا، سحری کا مطلب ہے صبح صادق کے قریب کھایا جانے والا کھانا. اور سنت بھی یہی ہے صحیح کہ آپ علیہ السلام یہ کھانا جو سحری آپ علیہ السلام کھاتے تھے وہ بالکل صبح صادق کے قریب آپ کھاتے تھے. اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، آپ علیہ السلام کی ہر سنت میں حکمت ہوتی ہے. اور جب آپ علیہ السلام سحری کرتے تھے اور اس کے بعد جا کر نماز پڑھتے تھے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دوسرے صحابی سے کہ درمیان میں آپ علیہ السلام جو سحری کرتے تھے اور اس کے بعد نماز فجر کی، اس درمیان میں کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ جی. تو وہ صحابی کہتا ہے کہ اتنا وقفہ ہوتا تھا جتنا کوئی 50 آیات قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. اچھا، تو یعنی اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے سحری اور نماز کے درمیان. نماز کے یہی ہوتا ہے طلوع آفتاب. بالکل. طلوع آفتاب سے آپ نے اپنے آپ کو فارغ کب کرنا ہے سحری سے، کہ درمیان میں اتنا گیپ اور اتنی ڈیوریشن ہونی چاہیے کہ جس میں انسان 50 آیات کی تلاوت کر پائے. اور پھر اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے سحری میں جو ہے بہت زیادہ برکت رکھی ہے، تو جو بہت زیادہ ضروری ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے ہمارا روزہ اس لیے مختلف ہے کہ ان کے ہاں سحری نہیں ہوتی، ہمارے ہاں سحری ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اس لحاظ سے علامہ کشاف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، جو بہت آسان سا فارمولہ ہے جی، کہ آپ نے کیسے پتہ لگانا ہے کہ سحری کا اصل معیار کون ہے. ویسے حدیث کے بعد تو کچھ واپس نہیں رہتا، کچھ اور باقی نہیں رہتا، لیکن اور بھی آسان بنانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ غروب آفتاب سے صبح صادق تک کا جو ٹائم ہے اس کو آپ 6 حصوں میں تقسیم کر لیں. مثلا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک آپ کے پاس 12 گھنٹے آتے ہیں. ٹھیک. تو اب آپ جب اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو 2 گھنٹے کا حساب آیا. صحیح. تو حضرت فرماتا ہے کہ آخری 2 گھنٹے میں آپ اپنے سحری کے تمام معاملات کرو، آپ کی تہجد، آپ کا کھانا پینا، سب کچھ اسی میں. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں تو ایسا دستور ہوتا ہے
کہ وہاں فجر کی اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں ایک گھونٹ اور بھی پی لوں. بالکل ایسے ہی. اور اگر مولوی صاحب نے اذان کر دی تو یہاں سے جو گالیاں دینے شروع کر دے. ایک عجیب ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ افطاری کے وقت ان کے ہاتھ میں کھجور یا کوئی نوالا ہوتا ہے اور کہہ رہے مولوی صاحب کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اذان کیوں نہیں کرتا. جی. اور اگر سحری میں جو ہے جلدی اذان کہتے جلدی اذان کیوں کی, تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل میں اوقات کار کیا ہے. تو بہترین وقت یہ ہے سنت کے مطابق. تو سر اسی سے متعلق ایک اور سوال میرا ہے, ضمنی سوال, کہ اگر آج کل جیسی ہماری روایت چل رہی ہیں رات کو تراویحوں کے بعد سونا ہی نہیں ہے اور سحری تک ہم نے جاگنا ہے, تو اگر کوئی شخص 1-2 بجے تک کھانا کھایا اس نے اور اس کے بعد وہ سو گیا, تو صبح اٹھا تو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو یہ روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا؟ نیت, سارا کچھ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک. اگر وہ رات کو سوئے, یا مثال کے طور پر پورے دن کام کاج والا آدمی ہے, کوئی محنتی آدمی ہے, کوئی مزدور آدمی ہے, تھکا ماندہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کر سو گیا, تراویح کے بعد جلدی سو گیا, یعنی اتنی توفیق اس کو نہیں ہوئی کہ اب وہ پھر سحری کے لیے اٹھے. اگر وہ سونے سے پہلے اگر اس کی یہ نیت تھی کہ میرا کل کا روزہ ہے, جی, تو ویسے میں نے آپ کو کہا کہ سحری کھانے میں برکت ہے. صحیح. آپ علیہ السلام نے فرمایا چاہے 2 چھوارے ہی کھا دو, جی, وہ فضیلت سے آپ محروم نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ سو گئے اور سحری نہیں کی لیکن نیت تھی اس کی کہ میں نے صبح کا روزہ رکھنا ہے, ٹھیک, تو اس کے اگلے دن کا روزہ ہوا. لیکن اگر نیت نہیں کی تھی اور فجر ہوئی اور اس اذان ہوئی اور اس سے نماز بھی پڑھی, تو تب بھی دن کو زوال تک اس کے پاس موقع ہے کہ نیت کر لو کہ آج میرا روزہ ہے. زوال اگر گزر گیا اور اس سے پھر بھی نیت نہیں کی تھی تو اس کا روزہ نہیں ہوا. بہت اچھی بات. اچھا سر, ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے امساک, یعنی سحری سے 10 منٹ پہلے کھانا پینا ترک کر دینا. یہ سنت ہے, کوئی رواج ہے, احتیاط ہے, اسے ہم کیا کہیں گے؟ سے جو آپ کے پہلے سوال سے بالکل ربط ہے, اس سوال کا ایک تعلق ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ احتیاط ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پر اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے, لوگوں کے منہ میں پان ہوتا ہے, جی, یہاں پر اذان ہو رہی ہوتی ہے, آخری نوالا اس کے منہ میں ہوتا ہے اور وہ چبا رہا ہوتا ہے. تو میں نے جو آپ کو کہا, آپ کے اس سوال کا جواب وہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنت مبارک یہ تھی کہ سحری سے لے کر اذان کے درمیان میں اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ جس میں 50 آیات کی تلاوت ہو سکے. اس میں وہ اپنے معمولات تسبیحات وغیرہ کر سکتے ہیں, تو وہ صرف اور صرف احتیاط کے لیے ہے. اچھا, آپ نے سر نیت کی بات کی, تو نیت کے متعلق ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ نیت انسان کا زبان سے کہنا ضروری ہے, یا دل میں اس نے نیت کر لی کہ میرا ابھی کا روزہ ہے سحری کی, اور اس کے بعد اس نے مسواک وغیرہ کے لیے وضو کے لیے اٹھ گیا اور اس کے دل میں ہے کہ نیت یہی ہے کہ میں نے روزے کے لیے سحری کی ہے, یہی کافی ہمارے ہے یا لیے زبان؟ شریعت میں مقدم سب سے زیادہ سنت ہے, ہم سنت ہی کی پیروی کرتے ہیں اور سنت کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک. سنت یہی ہے کہ آپ زبان سے بولیں, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بالکل. اب زبان کا استعمال بھی ہے اور نیت کا استعمال بھی ہے, دل سے بھی اپنی نیت کرنی ہے, زبان سے بھی نیت کرنی ہے. یا تو آپ نے یہ کہنا ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان, آپ کی نیت ہو گئی. اب چونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے, صحیح, اور الفاظ سے بھی اپنے ادائیگی کی, یہ نہیں ہے تو کم از کم آپ سحری کو اتنا بولیں کہ اے اللہ پاک میں تیری رضا کے لیے کل روزہ رکھتا ہوں. تو یہ بھی زبانی نیت بھی یہ بھی نیت ساتھ میں شامل ہوگی. اگر یہ بھی نہیں کہا, جی, یہ بھی نہیں کہا, دل میں اس خیال کا صرف آنن کہ کل میرا روزہ ہے, یہ نیت ہو. سر روزے میں ایک اور معاملہ ہو جاتا ہے, جب ہم وضو کرتے ہیں, ویسے تو بہت احتیاط کرتے ہیں, لیکن روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے, کلی کرتے ہوئے, یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی کا حلق تک چلا جانا, اس سے روزے کا کیا معاملہ بنے؟ اصل میں اللہ پاک بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے. اس نے کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں, لیکن کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں. ایک شخص جا رہا ہے, منہ کھولا, اچانک جو ہے کوئی مکھی آ کر جو ہے اس کے گلے میں پھنس گئی. جی, اب ہونا تو یہی چاہیے کہ گندم کے دانے کے برابر تو روزہ تو آپ کا ٹوٹ گیا, لیکن یہ غیر اختیاری چیز ہے, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. صحیح, اس وجہ سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوا. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی کلی کرتے وقت یا غرغڑ کرتے وقت جی, لازمی بات ہے کہ حلق تک پانی ضرور جائے گا, جی, تو شریعت مطہرہ نے بالکل روک دی کہ آپ نے اس میں احتیاط کرنی ہے. پھر بھی احتیاط کرنے کے باوجود پھر بھی اگر حلق تک پانی گیا اور وہاں پر ٹھہرا,
تو اس سے جو ہے بہت زیادہ لوازمات آتے ہیں کہ اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. فاسد ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی بہت ہے، زیادہ ناک میں احتیاط پانی کرنی. ڈالتے ہوئے. اور اگر آپ اللہ پاک کے سامنے رو رہے ہیں اور آپ کے آنسو نکل آئے اور وہ آنسو آپ کے منہ میں آئے تو آنسو تو نمکین ہوتے ہیں. اگر 2 یا 3 قطرے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کا اثر آپ کے حلق تک چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. یا اسی طرح کام کاج والا آدمی ہے، منہ پر پسینہ آ گیا اور وہ پسینہ وہ بھی نمکین ہوتا ہے اور وہ آپ کے منہ میں چلا گیا 1-2 قطرے ہیں تو اس سے تو چلو کراہت تک بھی بات نہیں پہنچتی، لیکن اگر آپ کے حلق تک وہ چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. پر احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. بہت زیادہ احتیاط ضروری ہے. اچھا سر، اب بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ رمضان میں بھی پرفیوم کے شوقین ہوتے ہیں. ایک تو عطر ہے، عطر تو چلے ٹھیک ہے. پرفیوم کا جب اسپرے کیا جاتا ہے، اس اسپرے سے جب وہ لگتا ہے تو وہ لگتا ہے جیسے اسپرے گلے میں چلا گیا ہے یا خوشبو ناک کے ذریعے گلے میں جا رہی ہے. اس سے روزے پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ اس چیز کو دیکھو، ہم نے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے. جی. ہر وہ چیز جو خوشبو دے اس سے جو ہے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. مثلا میں آپ کے ہاتھ میں گلاب کا پھول لوں اور آپ 24 گھنٹے سونگھتے رہیں تو اس کا اثر بھی تو دماغ تک جاتا ہے. کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جتنے بھی عطر ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سونگھتے رہیں. لیکن ایک کچھ ایسی خوشبو ہوتی ہے جس کا دھواں ہوتا ہے، جس طرح اگربتی ہوتی ہے. صحیح. اب اگر آپ نے اس کو سونگھنے کی کوشش کی اور وہ دھواں چلا گیا آپ کے حلق یا یہ جو ناک والا راستہ، یہ ڈائریکٹ جو ہے دماغ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، تو شریعت میں صاف طور پر ثابت ہے کہ آپ کا روزہ جاتا رہا. صحیح، بالکل ٹھیک. ہر وہ چیز جس سے دھواں اٹھتا ہو اور آپ اس کو سونگھتے ہیں. ہاں، ایک پرفیوم کا مسئلہ ہے کہ اس میں الکوہل شامل ہوتا ہے. جی. ہاں، اس کو بھی آپ نے کھینچنا. ایک تو غیر اختیاری چیز ہے کہ کسی نے پرفیوم لگایا تو غیر اختیاری طور پر آپ اس کو سونگھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو کھینچ لیا تو اس سے جو ہے روزے پر اثر پڑتا ہے. روزے پر اثر پڑ جائے گا. تو ہمیں پرفیوم لگاتے ہوئے بھی تھوڑا سا اس پر احتیاط کرنی ہے. اچھا سر، میرا آخری سوال اس میں یہ ہوگا کہ رمضان میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا صرف اس چیز کو کہتے ہیں جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. جی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا سے بھی اوپر کے کام کرتے ہیں. غیبت، لایانی، لڈو کھیلنا، کیرم بورڈ کھیلنا، صحیح، اور لغویات میں ان کو مشغول ہونا، اور وہ تاش. اور وہ بعض لوگ تو سوشل میڈیا سے بھی بدتر ایک چیز ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں جی. اور پھر وہ 3-4 بجے اٹھ جاتے کہ پورا دن ہم غیبت سے بچتے رہے. مطلب دنیا میں رمضان آپ کا پروگرام کیا آیا؟ سونے اور کھانے اور پینے کے. رات کو کھانے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں جی. اور دن کو سونے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو رمضان اور روزے کی جو روح ہے، جی، وہ جو عبادت کے ساتھ جو لازم اور ملزوم ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ سوشل میڈیا، پھر افطاری کے بعد سوشل میڈیا کی طرف لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. جی. بہت لایانی ہوتی ہے، نہ نظر کی حفاظت ہوتی ہے، نہ کان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ آپ کی نیند کی حفاظت ہوتی ہے. جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی گپ شپ نہیں. لیکن لوگوں کی تو راتیں آباد ہوتی، سحری تک وہ جاگ رہے ہوتے اور پورا دن سو رہے ہوتے ہیں. جی. تو وہ جو روح ہے نا رمضان کی، وہ فوت ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ لوگ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے. آپ ہی کے مسائل تھے، آپ ہی کے مسائل امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں رمضان کے حوالے سے، کسی اور فروعی مسئلے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے، ہمیں آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے وہ بھی ہمیں کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا. اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ایک لائک کرنا نہ بھولیں. اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہمیں بہت بڑی سپورٹ مل جاتی ہے. بہت بہت شکریہ، والسلام.